آپ دیکھ رہے ہیں بابل میڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اقلیمی غزل کے تاجدار چمنستان سخن کا مہکتا ہوا پھول بزم و مجالس کو زعفران زار بنانے والا اردو ادب کا درخشندہ ستارہ جس کی وقت کو زمانے کی گرد اور وقت کی طوالت بھی ماند نہ کر سکی بلکہ وہ ابد تک خراج تحسین حاصل کرتا رہے گا اور آسمان عظمت پر سنہری چاند کی طرح چمکتا رہے گا۔ میدان عظمت کے شہ سوار خدائے سخن سرتاج الشہراء اور اردو ادب کا عظیم شاعر مرزا اسد اللہ غالب کی آلات زندگی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ مرزا غالب ہیبک ترک تھے۔ آپ کے دادا کوکان خان شاہ عالم ثانی کے عہد میں ہندوستان آئے اور عہدہ جاگیر پائی۔ ان کے بیٹے مرزا عبداللہ بیگ کی شادی آگرہ کے ایک معزز خاندان میں ہوئی جس سے مرزا اسد اللہ خان پیدا ہوئے۔ مرزا عبداللہ 1802 میں ایک جنگ میں کام آئے جب مرزا غالب کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اس طرح وہ اپنی بڑی بہن اور چھوٹے بھائی کے ہمراہ اپنے چاچا مرزا نصر اللہ بیگ کی کفالت میں آئے جو انگریزی فوج میں بریگیڈیئر تھے، لیکن 1806 میں وہ بھی فوت ہو گئے۔ ان کی جاگیر حکومت نے لے لی اور خاندان کی پنشن مقرر ہوئی جس میں سے 750 روپے سالانہ مرزا غالب کے حصے میں آتے تھے، لہذا سخت غربت میں وقت کٹنے لگا۔ مرزا غالب نے عربی، فارسی، طب بچپن میں پڑھ لی تھی۔ 14 سال کے تھے جب ایک ایرانی پارسی سیاح جو بعد میں مسلمان ہو کر عبد الصمد کہلایا آپ کا مہمان ٹھہرا۔ مرزا غالب نے اس سے 2 سال تعلیم حاصل کی، اسی لیے ہندوستان کے دیگر فارسی گو شعراء سے ان کی شاعرانہ روش جدا گانا ہے۔ مرزا کی شادی بچپن ہی میں نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ کئی بچے ہوئے لیکن کم سنی ہی میں فوت ہو گئے۔ آخر بیوی کے بانجے عارف کو بیٹا بنا لیا جو 1860 میں فوت ہوا۔ مرزا نے پنشن میں اضافے کے لیے بڑی کوششیں کی، کلکتہ کا سفر بھی کیا لیکن ناکامی ہوئی۔ مغلیہ دور میں آمد و رفت تھی لیکن ملازمت کا شغل نہ تھا۔ آخر 1872 میں تاریخ نویسی پر مامور ہوئے اور ذوق کی وفات کے بعد بہادر شاہ کے استاد بھی ہو گئے، لیکن 1884 میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ البتہ والی رامپور نے وظیفہ مقرر کر دیا جو سال وفات 1897 تک جاری رہا۔ مرزا غالب نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کر لی تھی لیکن فارسی کی طرف اتنے متوجہ تھے کہ درمیانی عمر تک انہیں عموماً اردو کے بجائے فارسی شاعری سمجھا جاتا تھا۔ اردو میں بھی ایسے شعر کہتے کہ فارسی کا گمان ہوتا تھا اور مضامین بھی اتنے گنجلک ہوتے تھے کہ سمجھ میں مشکل سے آتے تھے۔ بعد ازاں اپنا راستہ تبدیل کیا، اب سادہ زبان میں شعر گوئی شروع کی، خصوصاً دلی دربار میں آمد و رفت شروع ہوئی تو یہ تبدیلی عمل میں آئی اور حقیقت یہ ہے کہ غالب کی اسی دور کا کلام ہے جس نے انہیں غالب برہمہ غالب کا اعزاز دلایا۔ اردو ادب کا یہ عظیم شاعر 1897 میں وفات پا گیا جس کی کمی کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیے تاکہ آپ مزید اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں۔